حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے سے قد کے صحابی تھے، رنگ کالا تھا، ناک پچکا ہوا تھا، ہونٹ بڑے بڑے سے تھے، اور اوپر سے یہ کہ انتہائی غریب تھے۔ نہ کوئی قبیلہ تھا، نہ کوئی رسپیکٹ تھی، کوئی خاص کام نہیں تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پانی ان کی مین خوراک تھی، وہ بھی ہاتھ سے کہیں مل گیا تو پی لیا، روٹی اگر کبھی مل گئی تو کھا لی ورنہ روزے سے۔ تکیہ ان کی جوتی تھی جو وہ سر کے نیچے رکھ کے تو مسجد نبوی میں سو جاتے تھے، کوئی ان کو جانتا نہیں تھا۔ ایک دن وہ مسجد کے سامنے سے ایسے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے احاطے میں سے انہیں دیکھا اور زور سے کہا، یا جلیبیب شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جلیبیب مڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اداس نظروں سے دیکھا اور کہا کہ کون شادی کرتا ہے جلیبیب سے جس کے پاس نہ مال ہے نہ عزت۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، وہیں سے ویسے ہی حضرت جلیبیب کا گزر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جلیبیب ابھی تک شادی نہیں کی، تو انہوں نے پھر وہی دہرایا کہ کون شادی کرتا ہے جلیبیب سے جس کے پاس نہ مال ہے نہ عزت۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا جلیبیب شادی نہیں کی، شادی کیوں نہیں کرتے؟ جلیبیب نے پھر وہی دہرا دیا جو انہوں نے پہلے کہا تھا۔ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ فلاں انصاری کے گھر اور وہاں جا کے ان سے بیٹی کا رشتہ مانگو۔ جلیبیب حیران تو بہت ہوئے کیونکہ وہ ایک بہت امیر صحابی تھے، انصاری تھے، اور ان کی بیٹی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو حضرت جلیبیب وہاں چلے گئے، دروازہ کھٹکایا، میاں بیوی باہر نکلے تو حضرت جلیبیب نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ میری شادی تمہاری بیٹی سے ہو جائے۔ دونوں میاں بیوی بہت حیران ہوئے۔ انصاری صحابی نے بڑے سکون سے بولا کہ یا جلیبیب تمہارے پاس نہ مال ہے نہ تمہارے پاس عزت ہے، کیسے شادی تم سے کرتے ہیں؟ بیوی تھوڑے غصے سے بولی تمہیں پتہ بھی تو ہے تم کہاں آ گئے ہو رشتہ لینے، یہ ایک عزت دار گھر ہے اور میری بیٹی سب سے خوبصورت لڑکی ہے مدینے کی، تم اس لڑکی کو لے کے کہاں جاؤ گے؟ صحابیہ آف کورس۔ اور یہ سن کے حضرت جلیبیب چپ ہو گئے، سر جھکا لیا، لیکن اندر سے صحابیہ نے یہ بات سن لی، انہوں نے وہیں سے زور سے آواز لگائی، بولی یہ رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، ہم ان کو کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ اور اپنے ماں باپ کی بات کو رد کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھی اور حضرت جلیبیب سے شادی کر لی۔ اسی رات شادی کی رات ہوئی، حضرت جلیبیب کمرے میں آئے، بیوی کا ہاتھ ابھی پکڑا ہی تھا کہ گلی میں سے اعلان ہوا کہ جنگ کی کال آ گئی ہے، جہاد کے لیے مسلمان نکلے۔ حضرت جلیبیب نے وہیں ہاتھ اپنا بیوی کے ہاتھ سے کھینچا، کھڑے ہو گئے اور بولا کہ رسول اللہ میرے نبی کی کال آ گئی ہے، میرے نبی کا اعلان ہو گیا ہے، مجھے پکار آئی ہے، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ وہاں سے نکلے۔ یہ تھی جنگ احد، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد میں بہت مسلمان شہید ہوئے تھے۔ جنگ جب ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے اپنے پیاروں کو گنو، دیکھو کون کون شہید ہوا ہے۔ سب نے گنتی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن اس میں جلیبیب کا تو نام نہیں ہے، میرا جلیبیب کہاں ہے؟ یہ کہا اور حضرت جلیبیب کی تلاش میں نکل پڑے اور بولتے جاتے یا جلیبیب یا جلیبیب یا جلیبیب۔ آخر ان کی نظر جلیبیب پہ پڑی۔ جلیبیب کی ڈیڈ باڈی، لاش پڑی ہوئی تھی، جسم پورا زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ آس پاس 7 کفار کی لاشیں تھیں جن کو مار کے حضرت جلیبیب شہید ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے، حضرت جلیبیب کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا، ان کا چہرہ صاف کرتے جاتے اور کہتے جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں۔
صاف کر کے ان کو لٹایا. صحابہ کو کہا ان کا منہ سیدھا کر کے قبلہ رخ کر دو، اور پھر خود حضرت جلیبیب کی قبر کھودنا شروع کر دی. اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی، اس میں حضرت جلیبیب کو دفنایا، اور پاس کھڑے حضرت جلیبیب کو یاد کرتے رہے. قوت عشق سے ارپست کو بالا کرتے، قہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے.